بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شمائل عباس رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹراٹر پاکستان۔ آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں پاکستان کے خوبصورت ترین خطے اسکردو کے ایک ایسے سفر پر جو کہ آپ کے دل و دماغ دونوں کو تازہ کر دے گا۔ ویسے تو اسکردو ایک وسیع وادیوں، فلک بوس پہاڑوں، نیل جھیلوں، دریاؤں اور بے شمار خوبصورت مقامات کا خطہ ہے، جہاں ہر موڑ پر قدرت کا ایک نیا شاہکار دکھائی دیتا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم صرف اسکردو کے ان 10 مقامات کی سیر کریں گے جہاں آپ آسانی سے جا سکتے ہیں اور اپنا اسکردو کا ٹور بہترین بنا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ان تمام دوستوں کے لیے ایک مکمل گائیڈ ہے جو اسکردو جانا چاہتے ہیں یا صرف اس کی قدرتی خوبصورتی کو قریب سے محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے اپنے خوابوں کی وادی میں قدم رکھتے ہیں۔ نمبر 1، شنگریلا ریزورٹ۔ اسکردو کا سب سے مشہور مقام شنگریلا ریزورٹ ہے۔ اسے لوور کچورا جھیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اسے لوگ ہیون آن ارتھ بھی کہتے ہیں۔ یہاں آنے والے سیاح سب سے پہلے اس دل کی شکل والی خوبصورت جھیل سے متاثر ہوتے ہیں، جس کے کنارے سرخ چھتوں والے کاٹیجز اور سبز پہاڑوں کا جادوئی منظر موجود ہے۔ یہ جگہ صرف فوٹوگرافی کے لیے نہیں بلکہ قیام کے لیے بھی مثالی ہے۔ شنگریلا کے اندر ایک پرانا D3 طیارہ موجود ہے جسے اب ریسٹورنٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں داخلہ فیس 1000 روپے ہے، لیکن جو سکون، منظر اور ماحول یہاں ملتا ہے وہ اس قیمت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ نمبر 2، اپر کچورا جھیل۔ شنگریلا سے تھوڑا آگے واقع اپر کچورا جھیل ہے، ایک پرسکون، گہری اور شفاف جھیل جو آپ کے دل کو چھو جانے والی خوبصورتی رکھتی ہے۔ یہاں کی ہوٹلنگ کا تجربہ باقی جھیلوں سے بالکل مختلف ہے۔ سپیڈ بوٹس، جیٹ سکی ایک مکمل ایڈونچر ہے۔ اس جھیل کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں ہجوم کم ہوتا ہے اور فطرت زیادہ۔ جھیل کا نیلا پانی، پہاڑوں کا عکس اور ارد گرد کی خاموشی ایک روحانی سا تجربہ بن جاتی ہے۔ نمبر 3، کھرپوچو قلعہ۔ اسکردو شہر کے وسط میں واقع ایک بلند پہاڑی پر بنا ہوا کھرپوچو قلعہ، یعنی قلعوں کا بادشاہ۔ یہ قلعہ 17ویں صدی میں تعمیر ہوا اور یہاں سے پورے شہر، دریائے سندھ، گردنواہ کے پہاڑوں کا دلکش نظارہ کیا جاتا ہے۔ قلعے تک جانے کے لیے ایک خوبصورت سا ٹریک موجود ہے جو قدرے چڑھائی والا ہے، لیکن جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں اسکردو شہر آپ کے پیروں تلے بچھتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ تاریخ اور قدرتی مناظر دونوں کے شوقین ہیں تو یہ جگہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ نمبر 4، شگر قلعہ۔ شگر وادی میں واقع شگر قلعہ ایک ایسا مقام ہے جو ماضی اور حال کو جوڑتا ہے۔ 400 سال پرانا یہ قلعہ اب ایک خوبصورت ثقافتی ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں داخلہ کی فیس 800 روپے ہے۔ اندر بلتی طرز تعمیر، لکڑی کے خوبصورت دروازے اور خوبصورت باغات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں رہائش اختیار کرنا ایک شاہی تجربہ ہوتا ہے جہاں وقت جیسے رک سا جاتا ہے۔ بہار کے موسم میں یہاں ایپریکاٹ بلاسم اور چیری بلاسم انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ نمبر 5، ستپارہ جھیل۔ اسکردو سے چند کلومیٹر دور واقع ستپارہ جھیل ایک قدرتی گلیشیئر کی جھیل ہے جو نیل گوں پانی اور پرسکون ماحول کے لیے مشہور ہے۔ یہاں صرف بیٹھ کر پانی کی لہروں کو دیکھنا اور اس کی آوازیں سننا ایک ذہنی سکون دیتا ہے۔ یہ جھیل اسکردو شہر کے پانی کا بڑا ذخیرہ بھی ہے اور اس پر ستپارہ ڈیم بھی واقع ہے۔ نمبر 6، منٹھوکا واٹر فال۔ منٹھوکا واٹر فال کھرمنگ ویلی میں واقع ایک 180 فٹ بلند آبشار ہے جو ایک خوبصورت گاؤں کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ یہاں تک پکی سڑک موجود ہے اور راستے بھر دریائے سندھ آپ کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہے۔ یہاں کا سبزہ زار، پہاڑی ماحول، مقامی کھانے ایک مکمل دیہی
قدرتی تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ سردیوں میں یہ آبشار مکمل طور پر جم جاتی ہے اور گرمیوں میں یہاں کیمپنگ اور رات گزارنے کے لیے کاٹیجز بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ نمبر 7، سرفرنگا صحرا۔ جی ہاں، ریت کا صحرا جو برفیلے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، جو سردیوں میں برف سے ڈھک جاتا ہے۔ یہ منظر بظاہر ناقابل یقین لگتا ہے، مگر جب آپ یہاں پہنچتے ہیں تو قدرت کے کرشمے پر یقین آ جاتا ہے۔ ریت کے نرم ٹیلے اور ارد گرد بلند و بالا نیلے آسمان کا حسین امتزاج، جیسے قدرت نے اپنے کینوس پر ایک شاہکار تخلیق کیا ہو۔ یہاں دبئی کی طرز پر ڈیزرٹ سفاری سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، جس کی قیمت 10,000 روپے ہے، اور اس جیپ میں 4 لوگ آ جاتے ہیں۔ یہاں اس کے علاوہ بھی بائک رائڈنگ، کوارڈ بائکنگ، گھڑ سواری، پیرا گلائڈنگ کی بھی سروس موجود ہے۔ اگر آپ ایک الگ، خاموش اور جادوئی تجربہ چاہتے ہیں تو سرفرنگا صحرا آپ کی فہرست میں ضرور ہونا چاہیے۔ نمبر 8، بھاشو ویلی۔ بھاشو ویلی ایک قدرتی اور پر اسرار وادی ہے جو اب بھی عوامی ہجوم سے محفوظ ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے لکڑی کا پل، دریا کی گرجتی روانی اور تنگ جیپ روڈ کا ٹریک آپ کو ایک مکمل ایڈونچر کا احساس دلاتے ہیں۔ یہاں کے بلند درخت، بہتے چشمے اور خاموشی آپ کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ سردیوں میں بھاشو ویلی مکمل طور پر برف سے ڈھک جاتی ہے، جیسے کسی سفید چادر میں لپٹی خوابوں کی سرزمین ہو۔ نمبر 9، دیوسائی نیشنل پارک۔ دیوسائی میدان دنیا کے بلند ترین میدانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں پہاڑ بھی اتنے موجود نہیں، لیکن پھر بھی یہاں آپ خود کو آسمان کے قریب محسوس کرتے ہیں۔ یہاں کا موسم سخت لیکن منظر لاجواب ہوتے ہیں۔ جون سے ستمبر تک یہ میدان کھلا رہتا ہے اور پھولوں، جھیلوں اور نایاب جانوروں کا گھر بن جاتا ہے۔ یہاں وقت گزارنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی جادوئی دنیا میں داخل ہو گئے ہوں۔ دیوسائی کے بیچوں بیچ واقع شیوسر جھیل ایک آئینے کی طرح چمکتی ہوئی جھیل ہے۔ اگر موسم صاف ہو تو اس کے پانی میں نانگا پربت کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں بیٹھنا، نیلا آسمان دیکھنا اور مکمل خاموشی محسوس کرنا ایک روحانی لمحہ ہوتا ہے۔ یہاں پائے جانے والے جنگلی جانوروں میں بھورا ریچھ بہت مشہور ہے، جو بسا اوقات آپ کے کیمپس کے نزدیک بھی آ جاتا ہے۔ نمبر 10، خپلو۔ بلتستان کی ایک دلکش وادی خپلو۔ یہ علاقہ کراکرم کے بلند پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہاں سے دنیا کی 21ویں بلند ترین چوٹی مشاورم بہت قریب سے دکھائی دیتی ہے۔ خپلو نہ صرف قدرتی حسن بلکہ اپنی تاریخی عمارات کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہاں سب سے نمایاں مسجد چکچن ہے، جو 13ویں صدی میں تعمیر ہوئی اور خطے کی قدیم ترین مساجد میں شمار کی جاتی ہے۔ اسی طرح خپلو قلعہ جو تقریباً 200 سال پرانا ہے، تبتی اور ایرانی طرز تعمیر کا شاندار امتزاج پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں گھومنے کے بہت سے مقامات ہیں جو سیاحوں کا دل جیت لیتے ہیں۔ یہ علاقہ ایک زمانے میں مارخور کے شکار کے لیے بھی مشہور رہا ہے، خاص طور پہ انگریز دور میں۔ خپلو ہر سال نہ صرف پاکستانی بلکہ غیر ملکی سیاحوں کی بھی توجہ کا مرکز بنتا جا رہا ہے، اور بجا طور پر یہ سکردو کا ایک قیمتی موتی ہے۔ دوستو، یہ تھے سکردو کے 10 جنت نظیر مقامات، وہ جگہیں جو آپ کی زندگی کی سب سے خوبصورت یاد بن سکتی ہیں۔ آپ کو ان میں سے کون سی جگہ سب سے زیادہ خوبصورت لگی؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ وہ سکردو کی سیر سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔